گویا بنو امیہ کی جو بنیاد ہے عبدالشمس سے لے کر آگے توڑ تک، اس کی بنیادی ہی عداوت اور حسد ہے اور اہل بیت نبوت سے نفرت ہے۔ تو اہل بیت نبوت سے نفرت کرنے والوں سے خدا نفرت کرتا ہے، رسول نفرت کرتے ہیں، اصحاب رسول نفرت کرتے ہیں، اور جس سے خدا نفرت کرتا ہے اس سے نفرت کرنا واجب ایمانی ہے، ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا۔ کہ یزید کے باپ کا عرس کس بنیاد پر ہے؟ کہ یہ رسول کو گالیاں دیتا رہا بالواسطہ، اہل بیت کو گالیاں دیتا رہا اور اہل بیت کی توہین کرتا رہا، ان کے قتل کے اندر جناب والا کردار دیتا رہا اور اہل بیت کے ماننے والوں کو قتل کرتا رہا۔ ہاں جی، یہ کارنامے ہیں جن بنیادوں پر جناب والا عرس منایا جا رہا ہے۔ کلمہ جب پڑھا جاتا ہے فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بعد حق یہ بنتا تھا کہ رسول اللہ کی اطاعت کا جب دم بھر لیا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر اعتماد کر لیا، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اعانت اور نصرت میں، معاونت میں، محبت میں، احترام میں، اطاعت میں، ہر لحاظ سے۔ لیکن آئیے پہلا یعنی کلمہ پڑھ کے پہلا عنوان محبت کیا قائم کیا آپ کے ننھال نے؟ بہرحال غزوہ حنین برپا ہو گیا۔ بریلویوں کے نانا جان ابو سفیان اور ماموں دو، معاویہ بن ابی سفیان اور یزید بن ابی سفیان، یہ دونوں، اور چوتھا آدمی ان تینوں میں تھا صفوان بن امیہ، یہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور پیچھے سے یہ جو 2500 یا 2000 ساتھ آئے حنین میں لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ دو پلیتیاں تھیں ان کے اندر۔ پہلی پلیتی یہ تھی کہ جس وقت جنگ عروج پر ہو تو تم سب نے بھاگ آنا ہے، تم جب بھاگو گے بھگدڑ بچے گی، اصحاب رسول بھی بھاگ جائیں گے، رسول نرغے میں آ جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، جان چھوٹے گی۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کی نیکیاں مولویوں۔ جس وقت جنگ زور پر آئی تو یہ 600-700 لوگ وہاں سے بھاگے، اور اس میں سے کچھ جو اصحاب تھے وہ بھی بھاگ گئے مکے کی طرف، حالات بن گئے۔ اب تیروں کی بارش ہو رہی ہے رسول کی ذات پر، رسول کی ذات سے عہد وفا کرنے والے مکے کے اندر معاہدہ ایمان طے کرنے والے ابو سفیان، معاویہ بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان اور صفوان بن امیہ جو ہیں، یہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کیسے ہوتی ہے، اسلام کو پسپائی کیسے ہوتی ہے، رسول کیسے مارے جاتے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ کیونکہ بنو ثقیف کے لوگ اور بنو حوازن کے لوگ بڑے جنگجو تھے، تیر انداز تھے، بڑے جفاکش تھے، تو ان طلقاء کا یہ خیال تھا کہ وہ ان کا کچومبر نکال دیں گے اور کیما بنا دیں گے اور ینبو البحر میں پھینک دیں گے، تو اس وقت ہوگا کیا، ان کا مال ہم لوٹ کر لائیں گے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کی محبتیں ہیں مولویوں، کچھ ہوش کرو۔ اچھا، اور اگر بالفرض بالمحال نقشہ جنگ کا بدل گیا، مسلمان غالب آ گئے، تو کلمہ ہم نے پڑھا ہے غنیمت لے آئیں گے۔ بہرحال جنگ ہوتی رہی، جس وقت مسلمانوں کو پسپائی ہوتی، جنگ میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو یہ خوشی سے بغلیں بجاتے اور اشعار پڑھتے، اور جس وقت کافروں کو پسپائی ہوتی تو یہ بریلویوں کے ننھال جو ہیں یہ 500 کے تیر نکالا کرتے تھے کہ جناب والا اب فال نکالو کیا بننے والا ہے۔ یہ تھا وہ کردار جو کلمہ پڑھنے کے بعد کا ہے۔